نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، ہم اب وضو کی سنتوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ اب جو شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں سے محبت کرتا ہے، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، گویا کہ وہ حقیقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہے۔ تو وضو کے فرائض کا تذکرہ تو ہم پہلے کر چکے ہیں، اب یہاں ہم وضو کی سنتوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ سنت کہتے ہیں جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے کیا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کیا ہو اور حضور علیہ السلام اس پر خاموش رہ گئے ہوں۔ تو سب سے پہلے وضو کے لیے نیت کرنا یہ سنت ہے۔ سب سے پہلے آدمی نیت کرے وضو کی کہ میں یہ وضو کس لیے کر رہا ہوں۔ گرمی کو دور کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ میں وضو کر رہا ہوں، عبادت کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ نیت درست کرے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کے شروع میں پڑھ لیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ پانی کے ساتھ دھو لیں۔ جب دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ پانی سے دھو لے تو 3 مرتبہ منہ بھر کر کلی کرے، حتیٰ کہ پانی جو ہے وہ حلق تک پہنچ جائے۔ پھر ناک کے اندر 3 مرتبہ پانی ڈالے، لیکن کلی کرنے کے بعد پھر مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ مسواک کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ جو ہے وہ اپنے ناک کے اندر پانی چڑھائے گا، حتیٰ کہ اگر ناک کے اندر کسی قسم کی کوئی گرد و غبار ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اپنے بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کر لے اور اس کے بعد جو ہے اپنے ناک کے اندر پانی کو چڑھائے گا۔ داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے تو انگلیوں کے ذریعے جو ہے وہ خلال کرے گا۔ ہاتھ کی جو پشت ہے وہ گردن کی طرف ہو اور ہاتھ کا سامنے والا حصہ اس طریقے سے جو ہے وہ خلال کر لے داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور ایسے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان یہ جو خلا ہے، ان کے درمیان ہاتھ اور پاؤں دونوں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور ایسے کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور ایسے مکمل سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ اور ایسے داہنی طرف سے شروع کرنا یہ بھی سنت ہے، یعنی اب یہ دونوں بازو ہیں، سب سے پہلے دایاں بازو دھوئے پھر بایاں بازو دھوئے، اور ایسے سب سے پہلے جو ہے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں دھوئے۔ تو اس طریقے سے جو 2 اعضاء ہیں تو سب سے پہلے دایاں پھر اس کے بعد بایاں، یعنی پہلے دائنی طرف سے شروع کریں اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئے۔ اور لگاتار وضو کرنا یہ بھی سنت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وضو کر رہا ہو، ایک عضو دھویا پھر کسی کے ساتھ کوئی باتوں میں مشغول ہو گیا یا کسی کام میں مشغول ہو گیا، وہ عضو خشک ہو گیا پھر دوسرا عضو دھونے لگا، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ لگاتار وضو کرے اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ وضو کا سب سے مستحب اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک پاک صاف برتن کے اندر پانی بھرے، پانی بھرنے کے بعد سب سے جو اونچی جگہ ہے وہاں پر جا کر، اونچی جگہ بھی ہو اور پاک صاف جگہ بھی ہو، وہاں پر جا کر بیٹھ جائے اور وضو کرنے والا اپنا رخ قبلے کی طرف کر لے، قبلے کی طرف رخ کر کے اس کے بعد اپنا وضو کرے۔ تو اونچی جگہ پر اس لیے بیٹھے گا کہ اگر وہاں سے کوئی پانی وغیرہ گرے تو اس کے کپڑے خراب نہ ہوں، وہ پانی جو ہے وہ نیچے والی جگہ کی طرف گر کر اپنا رخ اختیار کر لے۔ اور جب آدمی وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد
وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے تو اس وضو کے بچے ہوئے پانی کو پینا یہ بھی مستحب ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ باقی وضو کا سارا طریقہ وہی ہے کہ پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے، پھر جو ہے کلی کرے، مسواک کرے، پھر ناک میں پانی ڈالے، پھر مکمل چہرے کو دھوئے، پھر جو ہے اپنی داڑھی کا خلال کرے، داڑھی کا خلال کرنے کے بعد اپنے دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت دھوئے، اور اس کے بعد مکمل سر کا مسح کرے، اور ایسے دونوں کانوں کا مسح کرے گا، دونوں کانوں کا مسح کرے گا۔ ایسے ہی گردن کا مسح کرنا یہ بھی مستحب علماء نے لکھا ہے، تو گردن کا مسح بھی کر لے، اور ایسے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کر لے، اور جو ہے اپنے دونوں پاؤں کو وہ بھی ٹخنوں سمیت دھو لے۔ تو اس طریقے سے یہ اپنا مکمل وضو کر لے، اور ایسے وضو کے شروع میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور دعا کے پڑھ لے، اور درمیان میں وضو کے درمیان میں یعنی جب بازوؤں کو دھو رہا ہو کونیوں سمیت تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور وضو کے آخر میں جو ہے وہ دعا پڑے گا، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تقریباً ایک حدیث کے اندر ایک روایت ملتی ہے، جس شخص نے وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دیکھو اب یہ وضو تو ہم روزانہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی سی رعایت کر لیں، وضو کے فرائض کو بھی دیکھ لیں، وضو کی سنتوں کو بھی دیکھ لیں، وضو کے مستحبات کو بھی دیکھ لیں، تو ہماری تھوڑی سی محنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جو اعضاء وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام اعضاء کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایسے ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ قیامت کے دن بہت ساری امتیں ہوں گی، بہت سارے لوگ ہوں گے، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو اب اس کے وضو والے اعضاء کے ذریعے پہچانوں گا کہ میری امت کے جو وضو والے اعضاء ہیں کل قیامت کے دن یہ چاند کی طرح روشن اور چمکدار ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں وضو جو ہے فرائض، سنن، مستحبات ہر چیز کی رعایت کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔